جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غزن فراوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ ناظرین، آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پی ٹی آئی کی بڑی سینئر رہنما ہیں شہزادی اورنگزیب صاحبہ۔ آج ہم ان سے سوال کریں گے اور ان سے بات کریں گے ملک کی موجودہ سیاسی جو صورتحال ہے اس میں نواز شریف کے بیانات، فوج کے خلاف جو ایک تحریک چلائی جا رہی ہے، مریم نواز صاحبہ کی جو تحریک ہے، پی ڈی ایم جو تحریک ہے، اور پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے شہزادی اورنگزیب صاحبہ بتائیے گا کہ جو نواز شریف صاحب کے خطاب آپ نے سنے ہیں اور وہ فوج کے خلاف دفاعی اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نواز شریف صاحب کے بیانات کو سننے کے بعد ان کے لیے جو سب سے پہلا لفظ ذہن میں آتا ہے، جو زبان پہ لفظ آتا ہے، ان کو غدار وطن کہا جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ ایک ایکس پرائم منسٹر ہونے کی حیثیت سے وہ یقیناً ملک کے بہت سے راز، بہت سی باتیں، بہت سی پالیسیز کو سمجھتے ہیں۔ آج ان کے اوپر یہ جو ایک پاگل پن کا دورہ ہے وہ کس کے ایما پر ہے، ان کی منہ کے اندر کون سی زبان بولی جا رہی ہے، کون سے الفاظ ہیں، اور یہ کہاں سے ان تک پہنچ رہے ہیں کہ وہ یہ اپنے ملک کے بارے میں ہذیان بکتے جا رہے ہیں اور مسلسل بکتے جا رہے ہیں، اور اس کا ان کو احساس نہیں ہو رہا۔ تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کو پاکستان لا کے ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد کریں کہ آپ پاکستانی ہیں، اپنے ملک سے وفادار ہیں، آپ نے مودی کی زبان نہیں بولنی، آپ نے دشمنوں کی زبان نہیں بولنی، آپ نے نوٹوں کی زبان نہیں بولنی۔ اچھا میڈم، میں اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ صرف نواز شریف صاحب نہیں ہیں، ان کے جو باقی ایم این اے ہیں، مطلب خواجہ آصف صاحب ہیں وہ بھی کرتے ہیں، سردار ایاز صادق صاحب ہیں وہ بھی فرماتے ہیں، مریم صاحبہ بھی تقریر کرتی ہیں فوج کے خلاف۔ یہ کیا ہے سارا کچھ؟ یہ دیکھیں کچھ عرصے سے یہ جیسے ایک جنگیں چل رہی ہیں نا، اس طرح اب یہ ایک ہائیبرڈ وارز ہیں جو سوشل میڈیاز پہ چل رہی ہیں، جو آپ کی جنریشنز کے ساتھ چل رہی ہیں، اور اب جو کہ ان کے ہواری بھی بول رہے ہیں وہ باقاعدہ نواز شریف صاحب سے مشورہ کرتے ہیں، ان کے ایما پر بولتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں ایک باقاعدہ ایجنڈے کے طور پہ کر رہے ہیں۔ اور اس بات پہ گورنمنٹ کو خاص نوٹس لینا چاہیے کہ یہ لوگ اپنی اوقات سے کیوں نکل رہے ہیں، آخر ان کو کون اتنا پیسہ دے رہا ہے کہ ان کے منہ کے اندر جو لفظ ہیں وہ بدل گئے ہیں، ان کی وفائیں بدل گئی ہیں۔ تو ان کی وفائیں جو بدلی ہیں اس کے بدلے میں ان کو سزا دینا بہت ضروری ہے تاکہ زہر پھیلنے سے پہلے ہی وہ حصے کاٹ دیے جائیں اور ملک ہمارا بہترین رہے۔ ہمارے اداروں کی سوورنٹی جو ہے وہ اسی طرح قائم و دائم رہنی چاہیے۔ آج ہمارے یہ ادارے ہمارے ملک کا، ہمارے پاکستان کا غرور ہیں، ان کی بدولت آج ہم زندہ ہیں، ان کی بدولت ہم اس ملک میں آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ اچھا، عمران خان نے کہا ہے کہ جی نواز شریف کو لانے کے لیے جہاں تک بھی جانا پڑا میں جاؤں گا، کیا خیال ہے اس طرح کا کوئی ایکٹ ہونا چاہیے یا کیا کیا جائے؟ جی بالکل، خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کو لاؤں گا، اور میرا گورنمنٹ سے، خان صاحب سے یہ خاص پیغام ہے ان کو کہ وہ لائیں نواز شریف کو، یہاں گھسیٹ کے لائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ اس کی زبان، منہ میں کون سے الفاظ کس کی زبان میں ہیں، اور پاکستان کے لیے مثال قائم کریں، اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ ہماری نسلیں اور آنے والے وقت میں کوئی شخص ایسی جرت نہ کر سکے دوبارہ اداروں کے اوپر انگلی اٹھانے کی۔ اچھا میڈم، ایک بات بتائیں کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ جی عمران خان یا مطلب پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے ان سے چل نہیں رہی، کسی بات پہ یہ قائم نہیں ہے، ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں، تو کیا خیال ہے یو ٹرن کے حوالے سے آپ کا کیا ہے؟ بار بار پالیسی بدل رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، آپ کے سامنے صورتحال ہے ساری، آپ اس پہ کیا کہتی ہیں کہ واقعی آپ مطلب سیٹسفائی ہیں اپنی حکومت سے؟ جی الحمدللہ میں بالکل مطمئن ہوں، اپنی حکومت سے سیٹسفائیڈ ہوں۔ اپوزیشن اگر جو باتیں کر رہی ہے تو اپوزیشن کے زمانے سے ہی تو یہ مہنگائی کا دور پہنچا ہے یہاں تک، یہ پودے انہی کے لگائے ہوئے ہیں جو آج پنپ رہے ہیں اور عوام اس چیز کو کاٹ رہی ہے۔ یہ وہی قرضوں کی قسطیں جا رہی ہیں جو اپوزیشن نے لے کے بلائنڈ وے میں کھائے ہیں اور وہ چھوڑ کے گئے اور وہ اس موجودہ حکومت کو دینے پڑے۔ اگر اپوزیشن پاکستان کی وفادار ہوتی تو جیسے یہ ابھی اورنج ٹرین کا افتتاح ہوا ہے، 42 روپیز کا 40 روپیز کرایہ ہے، 234 روپے اس پہ سبسڈی ہے، ٹھیک ہے، کس چکر میں کیا فائدہ ہے؟ 27 اسٹیشنز میں کون سا ایسا فائدہ اس عوام کو دیا جائے گا؟ کیا اس
پیسے میں ہسپتال بن سکتے تھے, ادارے بن سکتے تھے, ملک کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی اور اچھے تعلیمی ادارے بنائے جا سکتے تھے, ٹیکنیکل ادارے بنائے جا سکتے تھے, ملک کی بہتری کے لیے کچھ اور چیزیں بنائی جا سکتی تھی, عورت کو امپاور کیا جا سکتا تھا تاکہ ملک کے اندر ہر طرف خوشحالی ہو, خوبصورتی ہو. مگر ہمیں صرف وہی کام اپوزیشن نے آج تک کیے ہیں جس میں ان کو کمیشنز کا فائدہ ہوا, انہوں نے کھایا اور کھا کے آگے چلے گئے, لیکن پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا, اور پھر شور مچاتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. یہ اپوزیشن کا وتیرہ ہے. اگر اپوزیشن اتنی وفادار تھی تو اپنے دور میں انہوں نے کون سی ایسی اچھائی کی ہے جس کو آج ہم محسوس کریں اور کہیں جی اپوزیشن بالکل سچ بول رہی ہے. اچھا میڈم, آپ نون لیگ میں, پی ٹی آئی میں, کاف لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں جو بھی خواتین ہیں ان کی امپاورمنٹ کے حوالے سے کیا کہتی ہیں کہ کس جماعت نے خواتین کو زیادہ اہمیت دی ہے, ان کو سمجھا ہے, ان کو عہدہ دیا ہے, ان کو اختیارات دیے؟ دیکھیں, ہر جماعت اپنے طور پہ حکومت بھی کر چکی ہے, اس کے علاوہ انہوں نے عورتوں کو بھی ٹائم دیا, لیکن سب سے زیادہ نمائندگی اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی نے عورتوں کو دی, عورتوں کو آگے لائے. لیکن آپ یہ کہیں کہ 2 سال کے اندر یہ سارا کچھ ممکن ہو جائے تو جادو کی چھڑی کسی کے پاس نہیں, اس کو ٹائم لگے گا. یہ 70 سال سے 75 سال سے ایک سسٹم کرپشن کے اندر چل رہا ہے, اس کو صاف کرنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہے. اس وقت خان صاحب کی جو بیسٹ پالیسیز انہوں نے کی, وزیر خارجہ کی حیثیت سے انہوں نے بہت سی جو ہے کام پاکستان کی بہتری کے لیے کیے. انٹرنیشنلی جو معیار بلند ہوا ہے پاکستان کا وہ قابل قدر ہے. جو کشمیر کے حوالے سے خان صاحب نے اپنے اقتدام کیے وہ قابل تعریف ہیں. پھر اکنامک فورم پہ وہ چیئرمین بنتے ہیں, اس پہ وہ ان کو کریڈٹ ملتا ہے. یہ ساری چیزیں انٹرنیشنلی جب ہم ایک جگہ کھڑے ہو جائیں گے, جو کہ آج تک نواز شریف کی حکومت میں پچھلے 25 سال کا جو بھی ان کا دور حکومت گزرا, آج تک وہ مقام نہیں ملا جو آج پاکستان کو پوری دنیا میں وہ مقام حاصل ہے. اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم آگے بھی ترقی کریں گے. وہاں سے ہم سٹیبل ہو گئے انٹرنیشنلی, اب ہم اپنے گھر کے اندر کی اچھا میڈم, میرا آخری سوال ہے آپ سے. اپوزیشن کا کہنا ہے, مریم نواز کا کہنا ہے کہ صفحہ پلٹ دیا گیا ہے اور ان کی جو حکومت ہے ان کے دن پورے ہو گئے ہیں. کیا کہتی ہیں, حکومت اپنے دن پورے کرے گی یا جو ہماری پیشین گوئی ہے کہ اگلے 5 سال بھی عمران خان کے ہیں, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. انشاءاللہ اصل میں اپوزیشن یا دوسری حکومتیں جو ہوتی ہیں, وہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر ایک سیاسی بیان بازی کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی بس دن تھوڑے رہ گئے ہیں, جی وہ یہ ہو گیا. یہ صرف سینہ گزٹ ہے, اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت آج بھی ہے اور آنے والے 5 سالوں میں بھی رہے گی, اور انشاءاللہ تعالی یہ نسلیں یاد کریں گی کہ قائد کے بعد کوئی وزیر اعظم پاکستان کو نصیب ہوا تھا. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی شہزادی اورنگزیب صاحبہ کی. ان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت یہ 5 سال بھی پورے کرے گی اور انشاءاللہ اگلے 5 سال بھی پورے کرے گی. اپوزیشن نے اپنا جتنا زور لگانا ہے لگا لے, یہ ایک سینہ گزٹ ہے. پروگرام کے ساتھ اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.